لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ جس عورت کے پاس گفتگو کا اچھا سلیقہ ہو اس کو خاموشی رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی خشک اخلاقی عاشقوں کو جنم دیتی ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ شکوہ نہیں، شکر کا مزاج بنائیے۔ ہر کام میں شکوے شکایات کا مزاج بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور اس چیز کا مسلسل تذکرہ ذہنی طور پر انسان کو مفلوج بنا دیتا ہے۔ ہر کام میں خیر کے پہلو تلاش کرنے کے عادی بنیں، اپنا مزاج شکر والا بنائیں، ہر وقت اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہیں اور ان پر برابر شکر کرتے رہیں۔ اس کی برکت سے احساس کمتری کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب تعلق نہیں رکھنا تو پتھر کے ہو جاتے ہیں، اور پتھر کے سامنے جتنا بھی رو لو، گڑ گڑا لو، معافیا مانگ لو، وہ کہاں سنتے ہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ بے نسل آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ آپ کو اسی قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ سچ بولنے والے کو اپنی شناخت خود نہیں کرانی پڑتی، نہ اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے، لوگ خود بخود اسے آہستہ آہستہ جان لیتے ہیں۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو وہ آپ کو عزت زیادہ دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو اگر عزت دی جائے تو وہ واپس آپ کو خود سے بڑھ کر عزت دیں گے، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود انہی لوگوں سے دوستیاں پال لیتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی۔ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور لوٹائے گا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے تو نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی قربانی دے دیں، پھر بھی یہ دنیا آپ کو تب تک چاہے گی جب تک آپ کا وقت اچھا ہوگا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں؟ دانا نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تو بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کے بھی راضی نہیں ہوتے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھوپڑی سے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنا دل صاف رکھیں۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ اپنے دوستوں میں اس دوست کو بہت عزیز رکھنا جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری برائی برداشت نہ کر سکے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا بہت امتحان لیتا ہے پر کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔
اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کے خاموش ہو جانا کہ وہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو منہ پر نہیں سیدھا روح پر لگتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر ان کے پاس سے یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ تم یہ فکر نہ کرو خوشحالی اور آسانی کیسے آئے گی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب و وسائل مہیا کر دیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بہت تھک جاتی ہوں، سب چھوڑنا چاہتی ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ جب اللہ کا راستہ چنا جاتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے راستے پہ چلے اور آزمایا نہ جائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ سونا آگ میں جلے بغیر کندن بن گیا؟ تپش تو سہنی ہی پڑتی ہے نکھرنے کے لیے۔ نعمتوں کی قدر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ اس سے کہا جائے گا، کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا؟ ہمیشہ یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ بے شک وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو آپ کو ہر چیز ناممکن لگے گی۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھالے گا جسے پتہ چل جائے کہ آپ بس اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو پریشان اور اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہے تو سونے میں گزار دو۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ دھوکے باز لوگ آپ کو اذیت دیتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو اذیت دی ہے۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جوڑا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ اپنوں سے فاصلہ تب بڑھتا ہے جب ہمارا رابطہ غیروں سے ہونے لگتا ہے۔ مت کر اتنی وفاداری ہر کسی سے، یوں مدہوش ہو کر انسان، یہ لوگ ذرا سی غلطی پر ساری وفائیں بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر کمزور لوگ اٹھاتے ہیں۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، ایک کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور دوسرا وہ وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت میسر رہیں گے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر جہاں ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کی محبت اور وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔
سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے شدید ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ تم کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، تم کہاں غلط ہو یہ کوئی نہیں بھولتا۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ جب دل میں جگہ نہ رہے تو باتیں خود بخود کڑوی لگنے لگتی ہیں۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، عورتوں میں بیٹھو گے تو غیبت سیکھو گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقراء میں بیٹھا کرو عاجزی سیکھو گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ دوسروں کی برائیاں ہمیشہ وہی بیان کرتا ہے جس کے پاس بتانے کو اپنی کوئی اچھائی نہیں ہوتی۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے۔ جب آپ کے جذبات اور احساسات کو آپ کے منہ پر مار دیا جائے تو عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقت نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے، اس لیے کبھی بھی غرور نہ کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو اپنے اوپر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کو نیکیوں کی نظر بد لگ جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کر، کیا معلوم کل کو تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو، حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔